اسی تناظروں میں پیش کی ہے کہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ کو جب اللہ رب العزت نے روحانی طور پہ معراج کی. اب یہ بھی بہتان لگایا مرزا نے. بہتان یہ لگایا کہ دیکھیں جی جس طرح نبیوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے اور ولیوں میں با یزید بستامی کو معراج ہوئی ہے. حالانکہ جتنے صوفیاء ہیں کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ با یزید بستامی کو جسمانی طور پہ معراج ہوئی ہے. سب نے یہ لکھا کہ وہ روحانی اور منامی طور پر. اور صرف صوفیاء نے نہیں لکھا, یہ امام ابن الجوزی کی کتاب صفات الصفوہ, اس میں امام ابن الجوزی نے ان کی روحانی معراج کا تذکرہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں نا بے حیا, تو پھر اگر ہمت ہے تو اپنی زبان ذرا محدثین کے بارے میں کھول کے دکھاؤ. یہ امام ابن الجوزی کی کتاب ہے صفات الصفوہ, صفحہ نمبر 756 پہ لکھتے ہیں کہ با یزید بستامی فرماتے ہیں رأیت رب العزت تبارک و تعالی فی المنام, میں نے خواب میں اللہ رب العزت جل شانہ کو دیکھا. فقلت یا بار خدایا کیف الطریق الیک, میں نے عرض کی یا اللہ تیری طرف کون سا رستہ ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اترک نفسک ثم تعال, اپنے آپ کو اپنے نفس کو چھوڑ دے پھر میری طرف آ, تجھے میرا قرب حاصل ہوگا. اسی طرح فرماتے ہیں اورج قلبی الی السماء فطاف ودارا. با یزید بستامی کا قول نقل کیا ہے امام ابن الجوزی نے کہ با یزید بستامی فرماتے ہیں اورج قلبی الی السماء, میرے دل کو آسمانوں کی طرف معراج کروائی گئی. اور پھر وہ سارا واقعہ انہوں نے بیان کیا. تو یہ روحانی اور منامی طور پہ معراج کروائی گئی, اور مطلب کہ وہ نہیں ہے کہ جو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو جسمانی اور ان کی شخصیت کے ساتھ معراج کروائی جاتی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات بیان کی ہے. اور امام محدث ملا علی قاری نے اپنی کتاب شرح فقہ الاکبر, اس میں صفحہ نمبر 151 پہ اسی بات کو بیان کیا ہے, روحانی اور منامی معراج کو. یہ سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کشف المحجوب شریف. اس کتاب کشف المحجوب میں حضور سیدنا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ان کی منامی اور روحانی معراج کا تذکرہ کیا. کہتے ہیں کہ ابو یزید رضی اللہ عنہ عجب روزگار مرد میں بوداست, کہ با یزید بستامی ایک بڑے عجیب آدمی تھے اور یگانہ روزگار تھے. وے گوید سر ما ربا آسمان ہا برن, وہ کہتے ہیں میری روح کو آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا, اور پھر جب میں بلندیوں پہ پہنچا مجھے کچھ نظر نہیں آیا اور اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. تو میں نے عرض کی, میں نے کہا بار خدایا با من مرا تو رانیس و از خود خود مرا گزر نیس مرا چے باید کر, کہ یا اللہ میں اتنی بلندی پہ آ کے بھی تجھے نہیں پا سکا تو میں کیا کروں. تو فرمان آمد یا با یزید خلاصے تو از تو یہ تو در مطابت دوست ماں بستاس, کہ اے با یزید اگر مجھے میرا قرب چاہتا ہے تو اپنے آپ سے خلاصی پالے, اپنی خودی کو مٹا دے, ختم کر دے. دیدارا بخا کے قدم وے اکتحال کن, اپنی آنکھوں کو اس مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے جو مٹی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے ساتھ لگی. وہ مٹی اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو لگی ہے. بر مطابت و مداومت کن, اور ان کی اتباع میں ہمیشگی کرتا جا, تجھے خدا مل جائے گا. اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد سیدنا داتا صاحب فرماتے ہیں ایرا اہل طریقت معراج با یزید گوئند, اس کو اہل طریقت با یزید بستامی کی معراج کہتے ہیں. نہ یہ کہ وہ جسمانی طور پر آسمانوں سے بلند گئے تھے, روحانی طور پر سوئے ہوئے یا باطنی طور پہ ان کو اللہ رب العزت نے یہ معراج. اور آگے فرق بھی بیان کیا ہے, فرماتے ہیں معراج عبارت بود از قرب, پس معراج انبیاء از وے اظہار بود, بشخص و جسد و از اولیاء از روئے ہمت و اسرار. فرماتے ہیں نبیوں کو جو معراج ہوتی ہے وہ جسمانی اور شخصی طور پہ ہوتی ہے, اور ولیوں کو جو معراج ہوتی ہے وہ باطنی اور روحانی طور پہ ہوتی ہے. داتا صاحب نے بالکل صراحت کے ساتھ لکھ دیا. اور یہ بہتان گڑھ رہا ہے سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کے حوالے سے, اور کہتا ہے کہ یہ جناب انہوں نے لکھا ہے کہ وہ نبیوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے اور ولیوں میں با یزید بستامی کو معراج ہوئی ہے. اب باقی رہ گئی کشف المحجوب. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.